الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا وقال تبارك وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج شوال المکرم سن 1447 ہجری کا پہلا جمعہ ہے۔ شوال المکرم سے حج کے مہینے بھی شروع ہوتے ہیں۔ یہ اشہر حج میں سے پہلا مہینہ ہے شوال المکرم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ احرام حج شوال سے شروع ہوتا ہے، اس لیے حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ شوال المکرم
دینی مدارس اور جامعات کے تعلیمی سال کا بھی پہلا مہینہ ہے۔ ہم اپنی تعلیم کا آغاز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شوال میں کرتے ہیں، اور ہماری تعلیم کا اختتام اور ہمارے امتحانات وہ شعبان المعظم میں ہوتے ہیں۔ اور بعض روایات سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں بھی یوں محسوس ہوگا کہ وہ غرہ شوال ہے، شوال کی ابتدائی تاریخ ہے، شوال کے ابتدائی ایام ہیں۔ چونکہ عید شوال میں ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن کے لیے 2 عیدیں بنائی ہیں جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ پہلی عید للصائم فرحتان فرحۃ عند فطری، عید الفطر، یہ پہلی عید ہے، اس لیے تو 6 روزے رکھوائے گئے شوال کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 روزے اس کے بعد رکھے فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، گویا کہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے، ساری زندگی روزے رکھے، پورا سال روزے رکھے، یہ شکرانہ ہے۔ تو ایک عید یکم شوال المکرم کو ہوتی ہے، جو عید ابھی گزری ہے، میں نے آپ نے وہ عید پڑھی ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے وہ عید گزاری ہے۔ اور ایک دوسری عید ہے، وہ بڑی عید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر خیر فرمایا، للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربی، ایک خوشی تو عید کی ہے اور ایک خوشی اور بڑی عید مومن کی ہے جب وہ جنت میں پہنچے گا، اپنی اللہ کی زیارت کرے گا، اپنے اللہ کی ملاقات کرے گا، اپنے اللہ سبحانہ و تعالی سے ملے گا۔ اسے ایک اشارہ نکلتا ہے اس بات کی طرف کہ جیسے یہ عید شوال میں ہے، ایسے جنت کا داخلہ بھی شوال میں ہوگا، اگرچہ مہینے اور دن یہ سورج اور چاند کے ساتھ ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ ماہ رہیں گے، نہ سال رہیں گے، نہ دن رہیں گے، نہ رات رہیں گے۔ سورج ڈوبتا ہے تو رات آتی ہے، طلوع کرتا ہے تو دن آتا ہے، اور وہاں تو قیامت سے پہلے ہی سورج اور چاند کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، ستارے گر پڑیں گے، جھڑ پڑیں گے، سورج اور چاند دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ یہ دونوں بے نور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، زمین زمین نہیں رہے گی، آسمان آسمان نہیں رہے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، زمین زمین نہیں رہے گی، کسی اور چیز میں بدل جائے گی، آسمان کو اللہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ثابت ہو جائے گی، قدرت اللہ کی ہے، اور جو قادر ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، لہذا وہ شرک سے پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔
تو ہماری تعلیم میں دین کا آغاز وہ بھی شوال سے. دین کی تعلیم اور دین سیکھنا، علم دین سیکھنا ہر مومن پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. دین کا علم طلب کرنا، حاصل کرنا ہر مسلمان مرد کا بھی فرض ہے، ہر مسلمان عورت کا بھی فرض ہے. اس لیے کہ مومن کی نجات وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہے، اور اللہ کا دین زندگیوں میں تب آئے گا جب اللہ کے دین کا علم ہوگا، جب اللہ کے دین کو سیکھا جائے گا، جب اللہ کے دین کو سکھایا جائے گا، جب اللہ کے دین کا علم حاصل کیا جائے گا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر علم دین کی طلب اور علم دین کا کسب، علم دین کا حصول ضروری ہے. اتنا علم ہر ایک کے پاس ہونا ضروری ہے جس سے حلال اور حرام کا فرق واضح ہو جائے، پتہ چل جائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اللہ کے حکم کیا ہیں، اللہ کی روکی ہوئی چیزیں کیا ہیں. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اس علم حاصل نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے سزا ہوگی، پکڑ ہوگی. یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور تم دفن کر کے اسے واپس آ جاتے ہو، تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں. کافر منافق ظاہر ہے کہ وہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب صحیح نہیں دیتے. فرشتے پوچھتے ہیں من ربک ما تقول فی ھذا الرجل، من نبیوں کا، ما دینوں کا، بتا تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا ہے. اما المنافق او المرتاب، منافق اور جس کے دل میں ایمان نہیں، شک ہے، وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے کوئی نہیں پتا. اب فرشتے کہتے ہیں اس کو لا دریت وما تلیت فیضرب بمطارق، فرشتے ہاتھ میں گرز لے کر اس کی پٹائی بھی لگاتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں ما دریت وما تلیت، تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا تھا، تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا، تو نے دین کا علم حاصل کیوں نہیں کیا تھا. اور قبر سے ہی اس کی پٹائی شروع ہوتی ہے، قبر سے اس کو مارا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم، ضروری علم حاصل نہ کرنا، اس پہ پکڑ ہے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے بتا تو نے دین، میں نے دین اتارا تھا، تو نے اس دین کو سیکھا کیوں نہیں تھا، تو نے اس دین کو اپنایا کیوں نہیں تھا، تو نے اس دین پر عمل کیوں نہیں کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اتارے، نبی بھیجے، آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا، جنت سے اتارا، تو ساتھ علم بھی بھیجا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں نے آسمان سے ہدایت اور علم اتارا ہے، یہ دین کا علم. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میرے اس علم پر عمل کیا،
ان کی زندگی بے خوف ہے، ان کی زندگی بے حزن ہے، ان کی زندگی بے فکر ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری جگہ فلا یضل ولا یشقی، جس نے میرا آسمانوں سے بھیجا ہوا دین کا علم پڑھا، اس پر عمل کیا، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ وہ محروم ہوگا۔ فلا یضل ولا یشقی، وہ شقی نہیں ہوگا، وہ بدبخت نہیں ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ محروم نہیں ہوگا، وہ نوازا جائے گا۔ اللہ نے ہر نبی کے ساتھ علم اتارا ہے، یہ دین کا علم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، نبوت سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے اس کو نبوت کی دلیل بنانا تھا۔ اگر پہلے سے کسی کے پاس لکھنا سیکھ لیتے، پڑھنا سیکھ لیتے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم بیان کرتے تو لوگ کہتے یہ فلاں استاد کا علم ہے، فلاں کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، بالکل امی رکھا۔ ما كنت تدری من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، لکھا ہوا کیا ہے، اور نہ آپ کو ایمان کا پتہ تھا۔ ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان ما كنت تدری من قبلہ من کتاب، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، کیوں؟ تاکہ یہ شک کرنے والے شک نہ کریں، یہ جھوٹے لوگ الزام نہ لگائیں۔ اس امی کے زبان اطہر پر یک دم جب علوم کے چشمے پھوٹنے لگے تو یہی دلیل تھی کہ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو اپنے نبی کو رب نے دیا ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے علم والے نہیں تھے۔ آج اللہ نے نبوت کے ساتھ علم اتار دیا ہے، اور یہی علم نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور نبی کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کو جب نبوت ملتی ہے تو اس نبی کو نبوت کے ساتھ علوم سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ حضور علم لے کے ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ ایمان کا پتہ تھا۔ ولکن جعلناہ نورا، ہم نے وہ علم عطا کیا جس نے آپ کے دل میں نور پیدا کر دیا، جس نے آپ کے دل میں چراغ علم روشن کر دیا، علم کا بلب لگا دیا۔ اصل علم وہی ہے جو گناہ سے بچائے، اصل علم وہ ہے جو جنت میں پہنچائے، اصل علم وہ ہے جو اعمال پہ لائے۔ اور وہ علم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ علم دل میں نور ہوتا ہے، ایک شمع روشن ہو جاتی، ایک بلب لگ جاتا ہے دل میں، اس کو آدمی دیکھ دیکھ کر چلتا جاتا ہے، اور وہ نیکیوں کا راستہ دکھاتا ہے، وہ روشنی جنت کا راستے پہ چلاتی ہے، وہ روشنی جہنم کے راستے پہ نہیں چلاتی۔ اس لیے عالم وہی ہے جو با عمل ہے، جو بے عمل ہے وہ عالم نہیں ہے، صاف لکھا ہے علماء نے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ خشیت والے، ڈر والے، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنے والے علماء ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور کامل ایمان والے بھی وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ والذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں۔
اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلا، نیک اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، طرح طرح کے نیک اعمال کر کے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وقلوبہم وجلا، ان کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ نہ جانے ہمارا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ عام مومن ہے۔ اور علماء کے بارے میں فرمایا کہ علماء تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہر نبی علم لایا ہے اور وہ دین کا علم لایا ہے۔ کرسیاں رکھوائیں یار، وہ معذور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں کرتے ہیں کرسیوں کو۔ والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اور علماء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کی شان ہے۔ اس لیے حضور کی جو پہلی وحی ہے اس میں نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں، تبلیغ کا ذکر نہیں، اس کے اندر احکام کا ذکر نہیں، اس کے اندر صرف علم کا ذکر ہے۔ پہلی وحی میں دین کے علم کی بات۔ اقرا پڑھیے، پڑھا علم کو جاتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کی مدد سے پڑھیے۔ معلوم ہوتا ہے علم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں آتا، علم تب آتا ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ حضور کو بھی علم اللہ کی مدد سے ملا ہے، چونکہ اصل علم والی ذات اللہ کی ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ الکبیر المتعال، وہ بڑا ہے، بہت بلند ہے، بڑا اور بلند اور بالا ہے وہ الکبیر المتعال۔ علم اس کی صفت ہے، اس نے اپنے علم میں سے جس کو علم دیا اس نے کرم کر دیا آپ نے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جو کہ حکمت اور علم دیا گیا وہ بڑی خیر دیا گیا، اس کو بڑی بھلائی دے دی گئی۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلا چاہتے ہیں اس کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے، قرآن سکھاتا بھی ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، اس لیے علم بلند کرتا ہے، علم بلند ہوتا ہے، علم بلند کرتا ہے، علم بلند ہوتا ہے، علم بولتا ہے۔ آدمی کتنا خاموش ہو اس کا علم بولتا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان اور علم والوں کو درجوں میں بلند کرتے ہیں۔ ایمان بھی ہو پھر علم بھی ہو، اللہ درجوں میں بلند کر دیتے۔ علم والوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، بار بار کیا ہے۔ لہذا علم کا سیکھنا، علم کا سکھانا یہ نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ میرے نبی علم سکھاؤ، علم پڑھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے علم دیتے ہیں، میں علم تقسیم کرتا ہوں، میں علم کی خیرات چلاتا ہوں۔
خیارہم فی الجاہلیہ الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ لوگ مختلف طرح کے ہیں، جیسے زمین مختلف طرح کی ہے، کوئی زمین سونا نکالتی ہے، کوئی چاندی نکالتی ہے، کوئی لوہا نکالتی ہے، کوئی پیٹرول نکالتی ہے، کوئی گیس نکالتی ہے۔ آج یہ دنیا کی ساری جنگیں اسی لیے ہو رہی ہیں، زمینوں پہ قبضے کے لیے۔ یہ عالمی طاقتیں سطوت اور وحشت اور درندگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، جہاں دیکھا کہ پیٹرول ہے وہاں پہنچ گئے۔ آپ کو نہیں پتا وہ ونزویلا کے صدر کو امریکہ نے محل سے اٹھوا لیا۔ کیوں؟ تم دوسرے ملک میں کیوں دخل دیتے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس لیے کہ ونزویلا پیٹرول کی پیداوار والا ملک، اس ملک پہ قبضہ کرنا ہے۔ اب ایران پھر ایران کا بہانہ بنا کر خلیجی ممالک ان کا پیٹرول چب رہا ہے، اس پہ قبضے کے لیے پھر پاکستان اور افغانستان کے معدنیات پہ قبضے کے لیے سینیرو بنایا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ان کو پاکستان بلوچستان کے پہاڑوں میں پڑا سونا، کوئلہ اور قیمتی قیمتی معدنیات نظر آ رہی ہیں، چبھ رہی ہیں۔ تو فرمایا زمین کی طرح لوگ بھی مختلف ہیں، کچھ قیمتی زیادہ ہیں، کچھ کم قیمتی ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیہ، ان میں جو جاہلیت میں اچھے اور بڑے اور بہتر سمجھے جاتے ہیں، اگر وہ اسلام لے آئیں اور دین کا علم حاصل کر لیں تو وہ یہاں بھی اچھے اور بڑے بن جائیں گے۔ خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، جب وہ دین کا علم حاصل کر لیں، فقیہ بن جائے، ان میں فقاہت آ جائے۔ ہر نبی علم لایا ہے، اس لیے فرمایا یہ علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، علم انبیاء کی وراثت ہے۔ قرآن کو اللہ نے کہا قرآن بھی میراث ہے، وراثت ہے نبیوں کی۔ یہ قرآن بھی انبیاء کی وراثت ہے، دین کا علم نبیوں کی وراثت ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے ان کو جن کو ہم نے چنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دین کا علم ہر کسی کو نہیں ملتا، جس کو وہ چنتا ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے۔ قرآن ہر کسی کو نہیں ملتا، جس کو وہ چنتا ہے اسے قرآن کے لیے منتخب کرتا ہے، قرآن کی خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ بادشاہ جس پہ اعتماد کرتے ہیں اسی سے کام لیتے ہیں، اور رب تو شاہوں کا شاہ ہے، وہ جسے پسند کرتا ہے، جس پہ اعتماد کرتا ہے، یہ اپنی کتاب اسی کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ وہ ہر کسی کے ہاتھ میں اپنی کتاب نہیں دیتا، وہ اپنا کلام اسی کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ وہ ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا کلام نہیں دیتا، وہ اپنے دین کا علم ہر کسی کو نہیں دیتا، اسی کو دیتا ہے وہ جس پر راضی ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے کتاب اللہ کا، قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے چنا ہے۔ تو یہ جو قرآن کے وارث ہیں، نبیوں کے علم کے وارث علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ سارے علماء بشرطے کہ وہ علم ٹھیک ہو، صحیح ہو۔
علم صحیح ہو، علم فاسد نہ ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے علم کی قبول ہونے کی وہی شرائط ہیں، 5 شرائط ہیں جو صدقات کے قبول ہونے کی شرائط ہیں۔ اللہ نے صدقات کی قبولیت کی شرائط سورہ بقرہ کے آخر میں ذکر کی ہیں۔ صدقات کے صحیح ہونے کی شرائط، صدقات کے قبول ہونے کی شرائط۔ اللہ ہر خیرات بھی قبول نہیں کرتے، ہر پیسہ بھی قبول نہیں کرتے، ہر کسی کا پیسہ بھی قبول نہیں کرتے۔ اکڑو نہیں، اس کی مرضی، جس کا قبول کرے، جس کا نہ کرے۔ وہ کس کا قبول کرتا ہے؟ قبولیت کے لیے پہلی شرط انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کا قبول کرتا ہے عمل۔ اعمال تقوی والوں کے، ان لوگوں کے قبول ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ پھر 5 شرطیں ہیں صدقات کی قبولیت کے لیے۔ پہلی شرط ہے ایمان ہو۔ کافر، مشرک، غیر مسلم کا صدقہ اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کے صدقات کو برباد کر دیتا ہوں، ضائع کر دیتا ہوں، میں ان کے سارے صدقات کو اکارت کر دیتا ہوں۔ ایمان شرط ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ شرائط بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی۔ ایمان کے بغیر صدقات قبول نہیں ہیں، بالکل قبول نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو منہ پہ مار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صدقات کی قبولیت کے لیے مثال بھی دی ہے۔ فرمایا اگر ایمان نہیں ہے تو یہ صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اگر کوئی صدقے کرتا ہے اور ایمان نہیں ہے تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کا باغ ہو اور بڑا قیمتی باغ ہو، اور اس باغ میں کھجوریں بھی ہوں، اس باغ میں انگور بھی ہوں، اور اس کا پانی اور نہریں بھی ہوں چل رہی ہوں، اور بھی ہر طرح کے پھل اس کے باغ کے اندر ہوں۔ بوڑھا ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اب کمانے کا نہیں رہا، صرف ذریعہ آمدنی باغ ہے، لیکن اچانک آگ لگ گئی باغ کو، باغ جل گیا۔ فرمایا ایسے ہی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، تو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت آگ لگتی ہے اس کے ان اعمال کو، ان صدقات کو۔ جس طرح باغ جل گیا اس طرح اس کے یہ صدقات بھی جل گئے۔ ایمان ضروری ہے، علم کے لیے بھی ایمان ضروری ہے۔ کافر کا صدقہ بھی قبول نہیں، کافر کا علم بھی قبول نہیں، یاد رکھنا۔ نمبر 2، ایمان کے ساتھ دوسری شرط ہے اخلاص۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کیا وہ بھی برباد ہو گیا۔ ریا چھوٹا شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، وہ مشرک ہے۔ اس طرح جس کا علم اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ کو قبول ہے۔ اگر علم دکھلاوے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، دکھلاوے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے، دکھلاوے کے لیے سنایا جا رہا ہے، دکھلاوے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ منہ پہ مارتے ہیں، اللہ کو نہیں قبول۔ دکھلاوے والی نماز بھی اللہ منہ پہ مارتے ہیں، اللہ کو نہیں قبول۔ علم کے لیے بھی، صدقے کے لیے بھی ایمان ضروری، علم کے لیے بھی، صدقے کے لیے بھی اخلاص ضروری۔
تیسری شرط ہے کسی کو صدقہ کر کے احسان نہ جتلاؤ. چوتھی شرط ہے کسی کو صدقہ کر کے اس کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو. بابا نیکی کر دریا میں ڈال، مت احسان جتلاؤ کہ میں نے تجھے اتنے پیسے دیے تھے، میں نے تیرے ساتھ یہ تعاون کیا تھا، میں نے تیری یہ مدد کی تھی. اللہ کہتے ہیں اگر زبان سے صدقہ کر کے احسان جتلایا تو میں تیرا صدقہ باطل کر دوں گا، میں تیرا صدقہ برباد کر دوں گا، تیرا دیا ہوا سارا بیکار جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے کرو، ایمان کے ساتھ کرو، احسان نہ جتلاؤ. کسی پہ پیسہ خرچ کر کے اس کو مت ستاؤ، اس کو تکلیف نہ دو. آج ہم پہلے تو اللہ کی راہ میں خرچ کوئی نہیں کرتے، بخل ہے ہماری طبیعتوں میں، زکوٰۃ نہیں نکالتے. میں نے رمضان کا ایک پورا جمعہ زکوٰۃ پہ لگایا تھا. طبیعتوں میں بخل ہے. اس بخل کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب مال کی محبت آتی ہے تو بندہ بے رحم بنتا ہے، بے رحم بنتا ہے، درندہ صفت بن جاتا ہے، ترس نہیں آتا. اس لیے اس بیماری کا علاج اللہ نے بتایا یہی ہے، صدقے کرو، مال خرچ کرو اللہ کی راہ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. میرے نبی ان سے صدقے لے کر ان کی گندی روحوں کو پاک کر دیں، ان کے گندے مالوں کو پاک کر دیں. مال بھی پاک ہو جائے گا، تم بھی پاک ہو جاؤ گے. ورنہ پلید کے پلید پھر رہے ہو، تمہارے دل پلید ہیں اگر تم زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر تم صدقے نہیں کرتے. ناراض نہ ہونا، قرآن بتاتا ہے تو قرآن تو آپ تک پہنچانا ہے نا. ہم نے گنگا شیطان تو نہیں بننا. میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں جو ہر جمعے ایک ہی تقریر آپ کو لا کر سنا دیں. میں ایک جگہ گیا، مجھے انہوں نے بتایا کہ فلاں مولانا صاحب ہر سال تشریف لاتے ہیں اور ختم قرآن پہ تقریر کرتے ہیں اور ہر سال ایک ہی تقریر فرماتے ہیں. میں نے کہا وہ اس لیے ایک کرتے ہوں گے کہ تمہیں وہ ایک یاد نہیں ہوئی. تم اس ایک کو تو یاد کرو نا. صدقہ تب قبول ہوگا جب احسان نہ جتلاؤ، کسی کو ستاؤ نہیں. علم بھی تب قبول ہوگا کہ علم دے کر کسی کو احسان نہ جتلاؤ، کسی کو ستاؤ نہیں. میں علماء اور اساتذہ سے بھی کہا کرتا ہوں مت احسان جتلایا کرو کہ تو ہمارا شاگرد ہے، تو نمک حرام ہے، میں نے تجھے اتنے سال پڑھایا ہے. یہ مت کہا کرو، ورنہ پڑھنا پڑھانے کا ثواب ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں جہاں یہ شرائط بیان کی گئی ہیں تو ان شرائط کے بیان کے متصل بعد اللہ نے علم کی بات کی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. ہمارے شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان صدقہ، یہ علم دینا بھی صدقہ ہے. تو جیسے مال خرچ کرنا صدقہ ہے، ایسے علم کسی کو دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو جو شرائط اللہ نے بیان کی مال کے لیے اشارہ کر دیا، وہی شرائط ہے علم کے لیے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ او قاری صاحبان، مارا نہ کرو، ستایا نہ کرو. یہ قرآن رحمت کا تقاضا کرتا ہے، مار کا تقاضا نہیں کرتا کہ بچوں کو مارو پیٹو. میں نے تو اپنے جامعہ میں سخت پابندی لگائی ہوئی، بالکل نہیں مارنا. اس کے باوجود چوری چوری مارتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ نے جب قرآن کا ذکر کیا ہے تو رحمت کی صفت کے ساتھ ذکر کیا ہے. فبما کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، رحمت والی ذات نے قرآن سکھایا ہے.
اور تم جلاد بن کے قرآن سکھاؤ، بچے ڈر جائیں؟ نہیں، مارو نہیں بچوں کو، پیار سے قرآن پڑھاؤ، اور حضور کی سنت کی اور حضور کی بات کی تو رحمت کے ساتھ کی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ نے بتایا کہ حضور جیسا استاد ہو، صحابہ جیسے شاگرد ہوں، اور پھر حضور سے فرمایا میرے حبیب لو کنت فظا، اگر آپ سخت طبیعت کے ہوں گے، غلیظ القلبی، سخت دل والے ہوں گے، سخت زبان ہوں گے، لانفضوا من حولک، آپ کے یہ کائنات کے سب سے افضل شاگرد بھی آپ سے بھاگ جائیں گے۔ لہذا کام ایسے ہی چلنے گا، پڑھنے پڑھانے کا، ان سے کوتاہیاں ہوتی رہیں گی۔ استاد کو چاہیے فاعف عنہم، ان کو معاف کرتا رہے ان کی کوتاہیوں پر، واستغفر لہم، اللہ سے ان کے لیے معافیاں مانگتا رہے، وشاورہم فی الامر، ان سے مشورے بھی لیتا رہے، ان کو قریب بھی کرتا رہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ اللہ پہ ارادہ کر لیں گے، عزم کر لیں گے، آپ عزم کر لیں گے تو اللہ پہ توکل کیجیے، اللہ کامیابی عطا کر دیں گے۔ انہی مردوں کو اللہ زندہ کر کے انہی سے دین کا کام لے لیں گے، انہی تمہارے شاگردوں کو اللہ لائق فائق بنا دیں گے۔ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کا ملفوظ پڑھ رہا تھا ابھی، انہوں نے کہا کہ علم دین کوئی ریا کے ساتھ بھی حاصل کرتا ہے نا تو بھی ضائع نہیں جائے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں ہم نے ریاکاری کے لیے علم دین حاصل کیا، لیکن اس دین نے انکار کر دیا، اور اس دین نے ہمیں مجبور کیا کہ اخلاص اختیار کرو، یہ خود بخود اخلاص لے آئے گا۔ اس لیے دین سیکھو، چاہے ریان دکھلاوے کے لیے کیوں نہیں، ایک وقت آئے گا یہ علم آپ کو مجبور کر دے گا کہ اخلاص اختیار کرو۔ یہ دین کا علم اخلاص عطا کرتا ہے، یہ تو ہے ہی خالص چیز۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ تو اخلاص والا دین ہے، اخلاص پیدا کرتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو دین کا علم ہے اور صدقہ ہے، اس کے لیے 5ویں شرط ہے مال پاک ہو، حرام مال نہ ہو، گندا مال نہ ہو، خبیث مال نہ ہو، صاف ستھرا مال ہو، تمہاری کمائی والا مال ہو۔ سود کی کمائی، رشوت کی کمائی سے صدقے خیرات اللہ قبول نہیں کرتا۔ لا صدقۃ من غلول، مسجدیں بنوا دو، مدرسے بنوا دو، جو مرضی آئے کر دو، اللہ کو حرام مال قبول نہیں۔ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، وہ پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ جس طرح علم کو خرچ کرو علم اور بڑھتا ہے، علم کو چھپاؤ تو علم گھٹتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اس لیے علماء جیسے جیسے ان کی عمر گزرتی جاتی ہے ان کا علم قیمتی بنتا چلا جاتا ہے، اور ان کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ موت کے قریب ہوتے ہیں تو بڑے قیمتی بن جاتے ہیں، وہ پھر نسل انسانی کا مرجع بن جاتے ہیں، پھر لوگوں کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور بھائی علم ایسا خزانہ ہے جس کو خرچ کرو تو اور زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے اللہ اشارہ کرتے ہیں کہ تم زکوٰۃ دو، تم صدقہ دو، تم اپنی فصلوں کا عشر ادا کرو، میں اور بڑھاؤں گا، میں اور بڑھاؤں گا، میں اور بڑھاؤں گا، میں اور بڑھاؤں گا۔ تم سود لیتے دیتے ہو، رب کہتا ہے میں اور گھٹاؤں گا، میں اور گھٹاؤں گا، میں اور گھٹاؤں گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، صدقوں کو بڑھاتے ہیں۔ مال حلال ہو، پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو۔ علم کے لیے بھی یہ 5 شرطیں، عالم ایمان والا ہو، مشرک نہ ہو، بدتی نہ ہو۔ نمبر 2، اخلاص کے ساتھ علم پڑھائے، پیسہ مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو۔ نمبر 3، احسان نہ جتلائے۔ نمبر 4، ایذا نہ پہنچائے۔ نمبر 5، علم صحیح ہو، مستند علم ہو،
ضعیف باتیں، من گھڑت باتیں، گندی باتیں، گندا علم، انسان کے اخلاق کو برباد کرنے والا علم، یہ نہ ہو۔ کھرا علم ہو، قرآن کا علم ہو، سنت کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، دینی علوم ہو، یہ خالص مال آگے پہنچائے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں میں تمہیں دنیا میں بھی نوازوں گا، میں تمہیں آخرت میں بھی نوازوں گا۔ سخی تو دو ہے، یاد رکھو، ایک وہ سخی ہے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور ایک وہ سخی ہے، اصل وہ سخی ہے جو علم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ سے، هل تدرون ما اجود الجود، جانتے ہو سخیوں میں بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ میرے نبی نے فرمایا سخیوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، انا اجود الجود، میں سخیوں میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ حضور سب سے بڑے سخی تھے، یاد رکھو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل۔ رمضان میں نے یہ حدیث بیان کی تھی، حضور علیہ السلام پوری کائنات میں سب سے زیادہ سخی تھے، خاص طور پر رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ پھر جب جبریل سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، چونکہ نیک لوگوں کی ملاقات اور نیک لوگوں کی صحبت سے اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ تم بھی جب مسجد میں آتے ہو نا تھوڑا تھوڑا دل کرتا ہے، جب یہاں سے جاتے ہو تو پھر شیطان تمہیں نوچ لیتا ہے، اوئے ہوئے یہاں سے نیت کر کے جاتے ہیں اُشو ڈیسوں مثال مدرسے ہاں کھنک ڈیسوں تے جلے بہر میں نہ کہ یار 50 من بن دی ہے، 50 من کتنے دی بن سی ہوں یقین دیواں چاہ، ہاں تم گنتے ہو وہ بھی گن کے دیتا ہے، وہ کہتا ہے تم بغیر گنے میرے راستے میں دو، میں بھی بغیر گنے دوں گا، بغیر گنے دوں گا۔ فیحصی اللہ، جب تم گنتے ہو تو اللہ بھی گنتا ہے، بے گنے دیتے ہو تو اللہ بھی تمہیں بے گنے دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہم علماء علم خرچ کریں اور جن علماء کے پاس پیسے ہیں وہ پیسہ بھی خرچ کریں، اور آپ کا فرض بنتا ہے آپ پیسہ خرچ کریں، پیسہ خرچ کریں۔ جب علم والے علم خرچ کریں، پیسے والے پیسے خرچ کریں، اگلی نسلوں تک دین پہنچے گا، یہ مدارس چلیں گے، یہ قرآن اگلی نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ اور تم کہو یہ مولویوں کا کام ہے، چلو صحیح، مولوی تو پڑھے سی، اس کا بھی پیٹ ہے، اس کو بھی تو تنخواہ دینی ہے۔ اگر تم مال خرچ نہیں کرو گے تو پھر مدرسے کیسے چلیں گے؟ لہذا مال بھی خرچ کرو، اپنے بچوں کو علماء بھی بناؤ، کہ علم کی بڑی شان ہے، علماء کا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ علم اور قرآن نبیوں کی وراثت ہے، لفظ وراثت اللہ نے بولا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے، کن کو؟ ہر غیر نتھو خیرے کو اللہ قرآن نہیں دیتے۔ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جس کو چنتے ہیں ہم یہ وراثت عطا کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہ علماء بھی، یہ حفاظ بھی، یہ قراء بھی، یہ امت بھی، 3 طرح کی ہے، 3 طرح کے لوگ ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو گناہ گار ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور بھائی آمین تو کہہ دو، بھائی ہم بھی انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے بہت سارے گناہ گار ہیں، ان علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 2 وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض ان میں سے درمیانے ہیں، نیک بھی ہیں،
نیکیاں بھی کرتے ہیں, ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں. تیسری کیٹیگری وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے ہیں, ان کے گناہ بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں یہ, لیکن یہ نیکیوں کی توفیق اللہ سے کے بغیر ہوتی نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے یہ نیک ہی نیک ہیں. باقی ہے بھی یہ اللہ کا فضل, جس کو قرآن بھی ملے اور قرآن پہ عمل بھی ملے, جس کو دین کا علم بھی ملے اور عمل بھی ملے, تقوی بھی ملے, ذالک هو الفضل الکبیر, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جس کو علم بھی ملے, جس کو تقوی بھی ملے, جس کو علم بھی ملے, جس کو عمل بھی ملے, یہ اللہ کا بولو بولو بڑا فضل ہے, بڑا فضل ہے اللہ کا. اللہ پھر تو قرآن والوں کو دے گا کیا؟ اللہ کہتے ہیں جنات عدن یدخلونہا, میں قرآن والوں کو جنت عطا کر دوں گا. سبحان اللہ کہو. میں دین کے علم والوں کو جنت عطا کر دوں گا. جنات عدن یدخلونہا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی, میں کسی کا قصہ نہیں بیان کر رہا, کہانی نہیں بیان کر رہا, کوئی افسانہ ناول نہیں پڑھ رہا, قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کہتا ہے میں جن کو قرآن کی وراثت دیتا ہوں ان کو جنت بھی دوں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اب سنو حضور کی حدیث. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو تین کیٹیگریاں اللہ نے بیان کی نا, جو تیسری کیٹیگری ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یہ طبقہ جو قرآن کے وارثوں کا ہے یہ تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. کہو سبحان اللہ, اونچی آواز سے کہو. فرمایا یہ علماء, یہ قراء جو قرآن پر عامل ہیں اور ان کے گناہ برائے نام ہیں, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, یہ تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. کہہ دو یار اونچی آواز سے, اونچی آواز سے. ہم شامل ہوں گے تو کہہ دیں گے, اکیلا نہیں مقتدیوں سمیت. کہہ دو, کہہ دو, شاگردوں سمیت کہہ دو. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن والا طبقہ جو تیسری کیٹیگری ہے, اس تیسری کیٹیگری کا کیا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا منہم سابق بالخیرات باذن اللہ. یہ کیٹیگری بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی. دوسری کیٹیگری ومنہم مقتصد, جو درمیانے ہیں, کبھی گناہ ہو گیا کبھی نیکی کر لی, گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں, لیکن ہیں قرآن والے, ہیں قرآن کے وارث, نسبت قرآن کی, نوکر قرآن کے, خادم قرآن کے. ہائے ہائے ہائے, وہ جس کو دیتا ہے نا اسی کو دیتا ہے. جس طرح بادشاہ ہر کسی کو نوکری نہیں دیتے, وہ جسے چاہتا ہے اسی کے ہاتھ میں قرآن تھماتا ہے. قرآن ہاتھ میں ہے, نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یحاسبون حسابا یسیرا, ان کا حساب یسیر ہوگا, آسان حساب ہوگا, حساب ہوگا ان کا. پہلا طبقہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں, دوسرے طبقے کا حساب یسیر. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. حساب یسیر کیا ہوگا؟ بس فائل پیش ہوگی اللہ کے سامنے, بغیر پڑھے اللہ کہیں گے چل جا. کہو نا یہ پاس ہو گیا, پاس ہو گیا, جا بھائی جا جا, تو بھی جا جنت میں. یہ بھی جنت میں چلا گیا. پریشانی تو ہوئی تھی, لائن بھی لگنی پڑی, کپ کپی بھی تاری ہوئی, پتہ نہیں اللہ کو کیا جواب دوں گا, حساب شروع ہے. لیکن جب اس کی باری آئی تو اللہ تعالی نے فرمایا چھوڑو, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. اب تیسرا طبقہ فَمِنْهُمْ وَالِمٌ لِنَفْسِهِ, جو میری طرح کے گناہگار, بدکار, سیاہکار, روح سیاہ ہے لیکن ہیں قرآن والے, یہ پھنس جائیں گے. حدیث میں آتا ہے یہ پھنس جائیں گے, یہ رکے ہوئے ہوں گے, پریشان ہوں گے, کچھ عرصہ کچھ دیر تو بڑی تکلیف میں ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے جاؤ
میں نے تمہیں اپنے فضل سے معاف کیا۔ بولو بولو نا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کہیں گے جاؤ جاؤ تم بھی جاؤ قرآن والے ہو، میں قرآن کی لاج رکھ رہا ہوں، میں اپنی کتاب کی لاج رکھ رہا ہوں، میں دین کے علم کی لاج رکھ رہا ہوں، چلو جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور یہ دوڑ کر جنت میں جائیں گے، پھر کیا کہیں گے وہ بھی قرآن نے بتایا ہے، جنات عدن یدخلونہا، یہ قرآن والے جنتوں میں جائیں گے، جنتوں میں داخل ہوں گے، اور داخل ہوتے ہی اللہ ان کو جنت کے زیور پہنا دیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنا دیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنت کی وردی تو بابا ریشمی لباس ہے، اللہ انہیں ریشمی لباس پہنا دیں گے۔ اب یہ جب جنت میں پہنچے ہوئے ہیں تو تھے تو بہت سارے ان میں سے بھی گناہگار، تو یہ بخشے گئے قرآن کی وجہ سے، تو وہ کہیں گے قالوا الحمدللہ، آپ بھی کہہ دو الحمدللہ، قالوا وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، یا اللہ تیرا شکر ہے ساری پریشانی دور ہو گئی، وہ جو پل صراط پہ پھنسے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، حساب و کتاب کی وجہ سے ہمارے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں، یا اللہ وہ جو دکھ تھا، وہ جو پریشانی تھی، وہ تکلیف تھی، وہ دور ہو گئی۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا پروردگار بخشنے والا بھی ہے، اس نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، شکور قدردان بھی ہے، اس نے ہمارے علم اور قرآن کی قدر کی اور ہمیں جنت عطا کر دی۔ اونچی آواز سے کہو الذی احلنا دار المقام من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اللہ نے ہمیں اس مہمان خانے میں اپنے فضل سے ٹھہرا دیا ہے، اس گیسٹ ہاؤس میں ہمیں اپنے فضل سے ٹھہرا دیا ہے، اس جنت کے بہترین شاہی مہمان خانے میں اپنے فضل سے ہمارے رب نے ٹھہرا دیا ہے۔ ایسا بہترین گیسٹ ہاؤس، ایسا بہترین ریسٹ ہاؤس، ایسا بہترین مہمان خانہ، ایسا بہترین شاہی مہمان خانہ کہ اس میں نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی شور، نہ کوئی شغف، نہ کوئی مشغلہ، نہ کوئی کمانا، نہ کوئی محنت، اللہ یہ تیرے فضل سے ہمیں عطا ہو گیا ہے، پر ملا ہے قرآن کی برکت سے، ملا ہے دین کے علم کی برکت سے۔ لوگوں دین کا علم سیکھو، دین کا علم سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی نسلوں کو سکھاؤ۔ قرآن یہ بتاتا ہے نبیوں نے اولاد اللہ سے اس لیے مانگی کہ ان تک دین اور دین کا علم منتقل کریں، اولاد اس لیے مانگی۔ نبیوں کی سب سے بڑی محنت یہ تھی کہ ان کا علم ان کی نسلوں میں منتقل ہو۔ ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے نا کہ ہمارے پاس اگر 1 روپیہ ہے تو نسل کے پاس 2 روپے ہو جائے، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبیوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ دین کا علم والی وراثت نسلوں میں منتقل ہو جائے۔ اٹھاؤ قرآن، مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے، اتنے بوڑھے کہ ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، عمر کی وجہ سے ہڈیاں بھرنے لگتی ہیں، میری ہڈیاں بھر رہی ہیں میری دوائیوں کی وجہ سے۔ مجھے کئی دفعہ ڈاکٹروں نے کہا ہڈیوں کا سکین کروایا، انہوں نے کہا تو گر گیا تو فریکچر ہو جائے گا، میں نے کہا اللہ بچانے والے ہیں۔ اس بات کو بھی 5 سال ہو گئے ہیں، مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 5 سال تک تو اللہ نے چلایا ہے، آگے بھی اللہ چلائے، ہم تو اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، ورنہ ہم کون ہیں چلنے والے؟ ایک لمحہ ہی نہیں چل سکتے، ایک قدم ہی نہیں چل سکتے اس کی کرم نوازی کے بغیر۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اولاد دی، نبیوں نے اولاد مانگی دین کا علم پڑھانے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں، بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال سفید ہو گئے۔ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، ہڈیاں کمزور ہے،
سفیدی نے شعلہ مارا ہے بالوں کے اندر، لیکن میرا پروردگار میں آپ کی رحمت سے، دعا سے نا امید نہیں ہوں۔ کیا مانگتے ہو؟ مانگو۔ حبلی من لدنک ولیا، پروردگار مجھے بیٹا دے دے۔ بیٹے دینے والا کون ہے؟ سارے بولو نا نا، لے لے ککڑ دے دے پتر۔ تمہارے تو اتنے کچے عقیدے ہو گئے نا۔ ہاں، وہ بھی قبروں پر جا کر۔ خدا کا خوف کرو۔ نبی اسی لیے آئے تھے، قرآن تم نے اسی لیے پڑھا ہے، سارا قرآن تمہیں یہی درس دے رہا ہے کہ اولاد دینے والا کون ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون ہے۔ نبیوں نے اولاد کس سے مانگی؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، پروردگار بیٹا دے دے۔ نہ کیوں مانگتے ہو بیٹا؟ کیا بنانا ہے اس کو؟ تو صدا سو بریسٹر، سیاستدان، آرمی چیف، میرا پتر آرمی چیف بنوانے صحیح۔ نبیوں نے آرمی چیف بنانے کے لیے نہیں، نبیوں نے دنیا دار بنانے کے لیے اولاد نہیں مانگی۔ کیوں مانگی؟ یرثنی، یہ میرے علم کا وارث ہو جائے، ویرث من آل یعقوب، یہ میرے باپ دادا حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور نبیوں کا وارث ہو جائے، نبیوں کے علم کا وارث ہو جائے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا۔ علم چاہیے مجھے، اپنے اولاد میں علم کا انتقال چاہیے، دین کا انتقال چاہیے۔ میں چاہتا ہوں میرا بچہ علم والا ہو، دین والا ہو۔ قرآن بتاتا، حضرت مریم بطول، سب کہہ دو علیہ السلام، حضرت بی بی مریم، قرآن میں ایک عورت کا نام آیا بس۔ تو سدا زالی نے نام ٹی وی شوز رسے نے نا، ماڈرن بنن دا شوق ہے۔ قرآن نے صرف ایک عورت کا نام لیا ہے، وہ بھی اس لیے لیا ہے کہ حضرت مریم پر، حضرت مریم علیہ السلام پر یہودیوں نے بہتان لگایا تھا، قرآن نے ان کا نام لے کر ان کی صفائی دی۔ حضرت بی بی مریم، ان کی امی نے اللہ سے منت مانی تھی، دین کے لیے منت مانی تھی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میں منت مان رہی ہوں، میرے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے تیرے دین کے لیے اس کو خاص کرتی ہوں، تیرے دین کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں۔ میرا یہ بچہ دین پڑھے گا، دین کی خدمت کرے گا، مسجد اقصی کی غلامی کرے گا۔ اس کا باپ بھی مسجد اقصی کا خطیب تھا، یہ بھی مسجد اقصی کی خدمت کرے گا۔ دیکھو حضرت مریم کی امی نے اس بچے کے لیے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اللہ سے دین مانگا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، خیال تھا بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی ہوگی۔ حیران ہو گئی، ربی انی وضعتها انثی، پروردگار یہ تو میں نے بیٹی جنی ہے، میری بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، ہزاروں بیٹے تیری اس ایک بیٹی کی عزت، عفت، عظمت، رفعت، شان اور اس کی پاک دامنی پہ قربان، یہ کمال کی بیٹی ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پروردگار کہتا ہے میں نے اس بیٹی کو قبول کر لیا، کہو سبحان اللہ۔ قبول کرواؤ اولادوں کو، قبول۔ اب کہتی کھائیں گے کہاں سے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم گزرے ہیں، 2000 کتابیں لکھی ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، دنیا کے بڑے بڑے مشائخ کے نسبتیں ان کی طرف ہیں۔ حضرت تھانوی 2 بھائی تھے، ایک کو سکول میں ڈالا، ایک کو مدرسے میں ڈالا۔ کسی نے کہا رشتہ دار نے، یہ تو چلو ڈگریاں لے لے گا، روٹی کھائے گا، یہ تیرا بیٹا کہاں سے کھائے گا؟ تو مولانا تھانوی کے باپ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ جو میرا بیٹا ہے نا، بڑے بڑے بابو اور سردار اس کی جوتیوں میں بیٹھیں گے اور یہ منہ اٹھا کے ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ وقت آیا، وقت نے ثابت کیا کہ بڑے بڑے نواب حضرت تھانوی کے سامنے بیٹھتے تھے اور حضرت تھانوی منہ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ کھلانے والا کون ہے؟ ایسا مولوی نہیں بک مردے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ،
اللہ نے قبول کیا. جب قبول ہو گئی اللہ کہتے ہیں اب اگلے کام ہم نے سارے آسان کر دیے، آگے ذمہ داری ہماری بن گئی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ہم نے بی بی مریم کی خوب پرورش کی، خوب پرورش کی. مفسرین کہتے ہیں جو جتنا بچہ 1 مہینے میں بڑا ہوتا ہے بی بی مریم 1 دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھی. کہو نا. اب بڑا مسئلہ تھا، یتیم بچی ہے، اس کی پرورش کون کرے گا؟ 29 آدمی امیدوار بن گئے، ہر ایک کہتا تھا اس بچی کی خدمت میں کروں گا، اس بچی کی پرورش میں کروں گا. قرعہ ڈالا، قرعہ نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. کہتے ہو کہاں سے کھائے گا؟ اللہ نے بتایا، میں بتاتا ہوں کہ دین والے کہاں سے کھاتے ہیں. حضرت زکریہ سیدہ مریم کو کمرے میں، عبادت کے کمرے میں انہوں نے اس کو رکھا، باہر سے کنڈی لگا کر تالا لگا کر جاتے تھے. جب واپس آتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، واپس آتے تو بے موسم پھل موجود ہوتے. اونچی آواز سے، بے موسم پھل. وجد عندها رزقا. مریم یہ کون لایا؟ کہاں سے آ گئے؟ بے موسم پھل. سردیوں میں آم، سردیوں میں انگور. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا نے پوچھا انا لکی ھذا، مریم بتا یہ کہاں سے آئے، کون لایا؟ قالت هو من عند اللہ. تو بی بی مریم نے یہ نعرہ مستانہ لگایا کہ یہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. شیر آباد والو، عزت دین کے علم میں ہے، رفع دین کے علم میں ہے، دنیا میں اور آخرت میں نجات دین کے علم میں ہے. دین کا علم اگلی نسلوں تک پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اپنی نسل کو سب کچھ پڑھاؤ، ساتھ دین کا عالم بھی بناؤ، دین کا حافظ قاری اور عالم بناؤ. باقی اب وہ دور نہیں رہا کہ میرا بچہ پھر عصری تعلیم. اب عصری تعلیم بھی ہم خوب دے رہے ہیں. انشاءاللہ سوموار سے آپ کے جامعہ کے داخلے شروع ہے، ملک بھر کے مدارس میں داخلے شروع. اپنے بچے بھیجیں، بچیاں بھیجیں. میٹرک پاس بچوں کو ہم عالم بنائیں گے. اگر آپ نے بچے نے میٹرک نہیں کی تو میٹرک بھی ہمارے پاس کروائیں. ہم سائنس کے ساتھ میٹرک کروائیں، بچیوں کو کروا رہے ہیں. آپ کی بچیاں سکولوں میں محفوظ نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ اپنی بچیوں کو محفوظ کروائیں، ہمارے پاس بھیجیں. یہاں ہم نے پچھلے سال سے میٹرک کا شعبہ شروع کیا ہے، لیکن خالی میٹرک بھی نہیں. ہماری بچیاں مڈل بچی لیتے ہیں، اس بچی کو پہلے عربی بولنا سکھاتے ہیں، انگلش بولنا سکھاتے ہیں. اتنی سکول کی بچی اچھی انگریزی نہیں بولے گی جتنی انشاءاللہ آپ کی مدرسے والی بچی عربی بولے گی، انگریزی بولے گی. پھر دوسرے سال ہم 9ویں پڑھاتے ہیں، ساتھ دینی علم دیتے ہیں. تیسرے سال 10ویں کا امتحان دلواتے ہیں، ساتھ دینی علم دیتے ہیں، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی. اور جو حافظ قرآن بچے ہیں پرائمری پاس ہیں، سکولوں میں وہ 5 سال میں صرف میٹرک کرتے ہیں، ہم انہیں 4 سالوں میں 4 کام کرواتے ہیں. 4 سالوں میں حافظ بچہ ہو، 13 سال تک عمر ہو اور پرائمری کی ہوئی ہو تو 4 سالوں میں 4 کام کرواتے ہیں. اتنا ہم وقت بچاتے ہیں. پیسہ ایک کوئی نہیں لیتے، روپیہ ایک کوئی نہیں لیتے. دیوا ہے تو صحیح نا، اشوری نہ دیوا ہے کو خیال کیا کرو. بچے 10 پڑھتے ہیں مدرسے میں، 10 کلو گندم نہیں دینی، اشور نہیں نکالنا. اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، مدرسوں کو بھکاری نہ بناؤ، اپنے بچوں کی گندم بھیجا کرو، زکاتیں بھیجا کرو. 4 کام کرواتے ہیں. نمبر 1 میٹرک کرواتے ہیں سائنس کے ساتھ. اور ہمارا معیار اور نمبر سکولوں سے کم نہیں ہے. آؤ موازنہ کر لیں اللہ کے فضل و کرم سے. ابھی وفاق کا امتحان گزرا ہے، اتنا بڑا جامعہ ہے، 2 لڑکے صرف فیل ہوئے ہیں پورے جامعہ میں، صرف 2 لڑکے، وہ بھی اپنی بدبختی کی وجہ سے فیل ہوئے، نحوست کی وجہ سے فیل ہوئے. ہمیں توقع نہیں تھی کہ یہ بھی فیل ہوگی. 100% نتیجہ، 100% اللہ کے فضل و کرم سے ممتازوں کی لائنیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم اس کو میٹرک کرواتے ہیں.
ہم اس کو عربی بولنا سکھاتے ہیں، انگلش بولنا سکھاتے ہیں، ہم اس کو درس نظامی کا پہلا سال اولا صرف اور نحو بھی پڑھاتے ہیں، 4 سالوں میں 4 کام۔ تو یہ خوبصورت نظام ہے۔ یہاں بچہ حفظ قرآن کرتا ہے تو ساتھ سکول بھی پڑھتا ہے۔ یہاں اگر آپ کا بچہ ملک کے کسی ادارے میں پڑھ رہا ہے، ہمارا یہ معیار الحمدللہ کسی ادارے سے کم نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کو دور بھیجنے کی بجائے یہاں داخل کرواؤ، دور حدیث یہاں کرواؤ، مشکات یہاں پڑھواؤ، درمیان کے درجے پڑھاؤ۔ دورہ کر چکا ہے تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، اسپیشلائزیشن اور ڈاکٹریٹ وہ ہم کروا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، عربی میں، انگلش میں، فقہ میں، حدیث میں، اور یہ داخلے انشاءاللہ سوموار سے شروع ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارا جامعہ تو کل کھل جائے گا، قرآن کریم کی تعلیم کل سے شروع ہو جائے گی، ہماری کچھ میٹنگیں ہوں گی، ہم نظام بنائیں گے، سوموار سے پراپر داخلے شروع ہوں گے۔ اپنے بچوں میں، بچیوں میں ایک بچہ بچی ضرور دین پڑھائے تاکہ آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔